میرا سوال یہ ہے کہ جو انگریز قوم کے بارے کہ یہ جو ہے بہت ایک کامیاب قوم ہوئی ہے باوجود کہ بہت چھوٹا ملک اور چھوٹے ہونے کے، اور اس میں کیا ان میں کوئی خاص خوبی ہے جو دوسری قوموں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ خوبی تو ہے ایسی کچھ ہے، مگر کیا ہے جو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ایک تو آرگنائزڈ آرگنائزیشن کی بڑی، وہ تو جرمن بڑے آرگنائز ہیں، ان سے زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں. عدل کا ان کا ایک زمانے میں ہے تھا ان کا بڑا عدل اور انصاف کا. یہ اصل میں جتنی بھی امپیریلسٹ طاقتیں ابھری ہیں اس دور میں جنہوں نے کالونائز کیا ہے دوسروں کو، ان میں جن قوموں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور ان پر حکومتیں کی، ان میں سب سے زیادہ عدل کا سلوک انگریزوں نے کیا ہے. اس کے تاریخ گواہ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں گنجائش نہیں. یعنی اب بحیثیت ایک حاکم کے انہوں نے یقیناً استحصال کیا ہے. کوئی حاکم بھی دنیا میں کسی اور جگہ حکومت کے شوق میں جا کے حکومت نہیں کرتا بلکہ استحصال کرتا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا گزشتہ تاریخ کے دور میں جہاں قومی اقتصادی محرکات کی بجائے ایک بادشاہ کی آنا اور اس کی یہ تمنا کہ میں حاکم بن جاؤں سب دنیا کا، یہ اس کو بڑے بڑے حملوں پر مجبور کر دیا کرتی تھی. جس طرح سکندر اعظم نے قوم کی اقتصادی حالت کی خاطر وہ دنیا فتح نہیں کی، بلکہ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کی آنا کا ایک حصہ تھا. جتنا بڑا ملک کسی کو نصیب ہوگا اتنا بڑا بادشاہ بنے گا، تو پھر سب دنیا میں تخت سراج کرتے تھے. یہ وہ دور نہیں ہے جہاں جتنی بھی کالونائزیشنز ہوئی ہیں، یعنی بعض استعماری طاقتوں نے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا ہے، بلا شبہ اس سے اقتصادی فائدہ حاصل کرنا تھا. اور ان کی لڑائیوں کا آغاز ہی تجارتی کمپنیوں کے ذریعے ہوا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بغال پہ فرینچ کمپنیز جو تھیں، اسی طرح مختلف ان کے آپس کے تجارتی مفادات تھے. جب وہ ٹکرائے ہیں پھر فوج کشیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر کالونائزیشن ہوئی ہیں. تو یہ ہے اصل بات. ان سب میں جتنا انصاف انگریز نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ جب انگریزی حکومت ختم ہوئی تو کئی لوگ مدت تک یہی یاد کرتے رہے کہ آزادی تو مل گئی ہے مگر انصاف اٹھ گیا. اور اب تو ان کے ملک میں بھی انصاف کو زخم پہنچ گیا ہے. بدقسمتی ہے بہت بڑی. ظہور مہدی آخر زمان